الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ۔ عزیزان، کلام جدید کے عنوان سے درس چہارم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم مسلسل 3 درس آپ کے اذہان عالیہ تک جدید علم الکلام کے حوالے سے آشنائی کرا چکے ہیں۔ کل جو بحث تھی کہ کلام جدید کی ابتدا اور بر صغیر میں کن علماء نے شروع کیا تھا، اور ایران میں اور انڈیا میں پاکستان میں کن کن علماء نے حصہ لیا تھا اور اس علم کی حوصلہ افزائی کی تھی اور ترجیح دی تھی۔ آج درس چہارم میں کلام جدید کے حوالے سے کہ کلام جدید میں جو ہے بعض چیزیں جو ہے وہ مسائل کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ کلام قدیم میں مسائل کا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ بعض روشوں کا اضافہ ہوا ہے، اور جو کلام کا جو بعض موضوعات کا اضافہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے مسائل، اتنے سارے موضوعات کا اضافہ ہونا، تو اس کو کلام ہی نام کیوں دیا گیا؟ کوئی اور نام کیوں نہیں دیا گیا؟ فقط جدید رکھ دیا؟ تو عزیزان، جواب یہ ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنے بھی موضوعات ہیں، جتنے بھی روشیں نئی طریقے سے آ رہی ہیں، اس میں ایڈ ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے اس کا نام چینج نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا، اور اس کا نام کلام ہی رہا۔ صرف اور صرف جدید ایڈ کیا گیا کیونکہ آج کل ماڈرن زمانے میں طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں دین کے اوپر، ملحدین زیادہ وجود میں آ رہے ہیں، تو اس لیے اس کی بھی زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے۔ ضرورت ہے کلام جدید کو کہ اپنے معاشرے میں تمام طلاب کو کہ رائج کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی ترجیح دیں اور اس کو سیکھنے کی توفیق حاصل کریں، دعا کریں کہ ہم اس کا دفاع کریں، اس علم کے ذریعے سے ملحدین کے سوالاتوں کا، اور جو بھی دیگران چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، وہ اہل تشیع کے دین پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، تو ہم بخوبی طریقے سے اس کا جواب دیں، عقلی طور سے بھی اور نقلی طور سے بھی جواب دے سکیں۔ کلام جدید کی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ بھی ہے۔ آیا کافی نہیں کہ جو کلام قدیم جو تھا پہلے سے وہی اسی پہ ہی اکتفا کیا جاتا؟ تمام مدارسوں میں یہ ہیں کتابیں، اسی پہ اکتفا کر لیا جاتا؟ تو عزیزان، اس کا جواب یہ ہے کہ کلام قدیم میں جو دلائل موجود ہیں، جیسے وجود ذات پر، اللہ کی ذات پر جو دلائل موجود ہیں، تو اسی کے دلائل کی بنیاد پر کچھ مغرب کے جو سائنسداں ہیں، کچھ مغرب کے جو لیڈران ہیں، جو بھی فکر رکھنے والے ادیان سے ہیں، وہ انہی دلائل سے پھر سوال کرتے ہیں، لیکن پھر اس سوال کا جواب ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کلام جدید کا ایجاد ہوا اور اس کو پروٹوکول ملا۔ اس لیے اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے ہمارے اوپر، اور عام کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں کسی بھی سوال کا جواب دینے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو عزیزان، بہت ساری چیزیں، جیسے خدا کی ذات کے اوپر ایسے بہت سارے سوالات آ چکے ہیں کہ جو ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں، وہ کلام قدیم کے ذریعے سے۔ بہت سارے ایسے علماء کے پاس بھی جب سوال پیش کیے گئے تھے، مغرب سے آئے ہوئے سوالات، تو علماء نے منع کر دیا تھا، اور جو سوال اٹھاتے تھے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ان فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، فضول علموں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو ایک عالم دین وہ سارے سوالات لے کر گئے کہ آقا، یہ آپ جو ہے اس سوال کا جواب دے دیجئے، تو ہمیں اس علم کی کیا ضرورت پڑے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم اس علم میں محنت کر رہے ہیں، تاکہ اس علم کے ذریعے سے ہم ان کا جواب دے سکیں۔ تو اس لیے اس کی بھی بہت ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مغرب سے مسائل جو سامنے آتے ہیں، انہوں نے جو اپنے معاشرے میں اپنے عادیان کے اوپر جو چیلنجز قائم کیے ہیں دین کے حوالے سے، اور بہت سارے بر صغیر کے اور جو ہے بہت سارے
جو دین سے تعلق رکھنے والے انسان مغرب کی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لیا اور وہاں کے جو تعلیمات ہیں وہاں سے تعلیمات وہاں کی حاصل کی اور ڈگریاں حاصل کیں اور ریسرچ کیے اور سوالات جو وہاں کے یونیورسٹیوں نے اٹھائے تھے دین کے اوپر وہ سوالات اکٹھے کیے اور وہ جو اعتراضات تھے وہ اپنے معاشرے میں آ کر کے وہ اعتراضات اٹھائے لیکن اس کا جواب نہیں دے پائے. جس طریقے سے کیونکہ وہاں کی یونیورسٹیوں میں جو کنٹروورسی چلتی ہے یہودی اور عیسائی کے مابین وہ جتنی بھی کنٹروورسیاں ہیں اعتراضات ایک دوسرے کے اوپر ہیں وہ سارے وہ علوم سیکھ چکے ہوتے ہیں تو وہ اسی کو لے کر کے وہ دین کے اوپر مقایسہ کرتے ہیں دین کے اوپر. تو اس لیے یہ جو جتنے بھی چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے یہ جدید علم الکلام ہی ایک ایسا راستہ ہے جو ہم ان چیلنجز کو فوکس کر سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں اور فیس کر سکتے ہیں. تو عزیزان یہ جو تقریباً ہم نے آپ کے اذہان عالیہ تک جتنے بھی باتیں پہنچائیں یہ جدید علم الکلام کے یہ سارے مقدمات تھے. اب انشاءاللہ کل جو شروع ہوں گے وہ پہلا درس یعنی کہ 5واں درس یہ چوتھا درس ہے وہ اصل درس جو ہے علم جدید کے شروع ہوں گے. موضوع رہے گا الحاد خدا کے وجود کے اوپر جو سوالات اٹھے ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے ہم. انشاءاللہ آپ مستفید ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.